تو ریاضت بنیادی طور پر ایک ایسی چیز ہے جس کے ذریعے سے ہم اپنے اس راستے پر گامزن رہتے ہیں۔ اپنے اوپر جو دنیاوی راحتیں ہیں، دنیاوی آسائش ہیں، ان کا دروازہ بند کر دیں۔ تو فرماتے ہیں جو حق تعالیٰ کو چھوڑ کر اس کے غیر میں مبتلا ہے، وہ چیزیں جہاں اس کو حق سے چھڑا کر دنیا میں مبتلا کرنے کی طرف مائل کیے ہوئے ہیں، تو فرماتے ہیں کس طرح عالم ازو گمراہ تر، اس دنیا میں اس سے زیادہ گمراہ کوئی بھی نہیں۔ روزی مل رہی ہے، رزق مل رہا ہے روزانہ کی بنیاد پر، ہر روز جو بھی تمہیں رزق مل رہا ہے، اکتفا بر روزی ہر روزہ کو، اس جو بھی روزی تمہیں مل رہی، رزق مل رہا ہے، اس کو لے اور اس پر خوش رہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا وحبیبنا محمد النبی الامی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ آج پنامہ سے ہم جس مضمون کو پڑھنے جا رہے ہیں بہت اہم ہے۔ اس میں جو باتیں آ رہی ہیں وہ سمجھنے کی ہیں، دل نشین کرنے کی ہیں۔ حضرت شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ اس بیان میں جو کہ در بیان ریاضت پر ہے کہ ایک سالک کو راہ حق پر رہتے ہوئے جو محنت کرنی ہے اور اس محنت کو کس طریقے سے کرنا ہے تاکہ وہ محنت جو ہے وہ پورے طریقے سے بھی ہو اور اس کے ذریعے سے ہمیں حق تعالیٰ کی طرف جو راستہ چاہیے وہ بھی میسر رہے۔ تو ریاضت بنیادی طور پر ایک ایسی چیز ہے جس کے ذریعے سے ہم اپنے اس راستے پر گامزن رہتے ہیں۔ یہ وہ قوت ہے، اگر ایک سالک اس سے ہٹ جائے تو وہ اپنے راستے پر چل نہیں سکتا، وہ حقیقت کو نہیں پا سکتا۔ تو ریاضت اگر اصول کے ساتھ کی جائے، اس کی شرائط کے ساتھ اس کو کیا جائے تو وہ مفید بھی ہے، فائدہ مند بھی ہے، اور اس کا جو ثمر ہے وہ بھی ہمیں ملتا ہے۔ اور اگر ریاضت ہی غلط طریقے سے کی جائے تو وہ تھکاوٹ ہے۔ تو یہ سمجھنا بھی بہت ضروری ہے کہ ہمیں ریاضت کس طریقے سے کرنی ہے، وہ کون سے طریقے ہیں جس کو اپنا کر ہم حقیقت کو پا سکتے ہیں، وہ کون سی محنت ہے جس کو ہم کر کے حق تعالیٰ کا جو قرب ہے وہ حاصل کر سکتے ہیں۔ تو اگر وہ محنت صحیح راستے پر رہتے ہوئے صحیح طریقے سے ہوگی تو اس کا جو حاصل ہے وہ ہمیں ملے گا، اس کے جو نتائج ہیں وہ ہمیں ملیں گے۔ اور اگر وہ محنت ہی غلط ہو گئی، وہ ریاضت ہی ہم صحیح طریقے سے نہ کر پائے، تو پھر یہ ہے کہ جیسے کہ ہم بنی اسرائیل کی طرح وادی طے میں رہے، بس وہیں گھومتے رہے، یا ایک کولو کے بیل کی طرح ایک ہی جگہ پہ گھومتے رہے۔ تو حضرت شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ ریاضت کے حوالے سے ان چیزوں کو اجاگر کر رہے ہیں کہ یہ اصول جو ہیں یہ سمجھ لو کہ ریاضت کے وہ کون سے اصول ہیں جو کہ تمہیں فائدہ دیں گے، تمہارے لیے مفید ہوں گے،
اور وہاں حق تعالیٰ کے ساتھ جو تمہیں نسبت اور قرب چاہیے وہ اسی ذریعے سے آئے گی۔ تو شروع کرتے ہیں، فرماتے ہیں گر ہمی خواہی کہ گردی سر بلند، کہ اگر تو چاہتا ہے کہ روحانی سطح پر جو تمہارا سر ہے وہ بلند رہے، وہاں تمہیں روحانی بلندی جو ہے وہ حاصل ہو، وہاں جو تمہیں ایک استقامت اور قوت چاہیے وہ تمہیں میسر آ جائے، تو نصیحت کیا فرما رہے ہیں کہ اے پسر بر خود درے راحت پا بند، تو اے میرے بیٹے اپنے اوپر جو دنیاوی راحتیں ہیں، دنیاوی آسائش ہیں، ان کا دروازہ بند کر دے، کیونکہ تمہارا نفس جو ہے یہیں سے سارا شر لے رہا ہے، تو اس کا کہنا مان رہا ہے اور اس کی راحت کا سارا سامان جو ہے اسے مہیا کر رہا ہے، جس کی وجہ سے جو تمہارا سر ہے وہ بلند نہیں ہو پا رہا۔ تمہیں جو روحانی بلندی چاہیے وہ یہاں اس کو، وہ جو اس کی آسائش ہے، وہاں جو اسے تن آسانی جو تو نے دے رکھی ہے، اس کی وجہ سے یہ روحانی بلندی جو ہے وہ حاصل نہیں کر پا رہا۔ وہ جو قلبی اور شعوری اور روحانی عروج تمہیں چاہیے، اس میں سب سے بڑی رکاوٹ جو ہے وہ اس نفس کو راحت میں رکھنا ہے، یہاں تن آسانی میں رہنا ہے، یہاں تم جو کاہل ہو گئے ہو، سست پڑ گئے ہو، یہاں جاہلیت کا جو ایک پردہ تم پر آ گیا ہے، اس کی وجہ سے تم روحانی بلندی نہیں حاصل کر رہے۔ اگر روحانی بلندی حاصل کرنا چاہتے ہو تو اس نفس کے اوپر سے جو راحت کا دروازہ ہے وہ بند کر دو۔ اب فرماتے ہیں ہر کے بربستے او در راحت تمام، جس نے یہ دروازہ بند کر دیا اس کے اوپر سارے کا سارا، ہر طرح سے، چاہے وہ اس کی جبلی سطح پر تھا، اس کی شعوری سطح پر تھا، اور وہاں وہ تمام دروازے جہاں سے یہ شر کو لے رہا تھا، وسوسات کو لے رہا تھا، اپنی جبلی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے وہ طرح طرح کے جو اس نے چیزیں جو بکھیر رکھی تھی، وہ جال جو اس نے بچھا رکھا تھا، وہ ہر راستہ، ہر جگہ جب تو اس کے اوپر بند کر دے گا، باز شد بروے دار السلام، تو پھر تمہارے اوپر جنت کا جو دروازہ ہے، وہ جو دار السلام ہے، سلامتی والا جو دروازہ ہے، وہ تمہارے اوپر کھل جائے گا۔ وہاں سے اب جو روحانی ابدی جو راحت ہے، سلامتی ہے، وہ تمہیں میسر آ جائے گی، وہاں جو روحانی بلندی ہے وہ تمہیں میسر آ جائے گی۔ تو جب تک یہ دروازے بند نہیں کرے گا، وہ سلامتی والا، وہ جنت والا، وہ خیر والا راستہ جو ہے، وہ دروازہ جو ہے وہ تم پر نہیں کھلے گا۔ تو پھر فرماتے ہیں غیر حق را ہر کے خواہد اے پسر، کیس در عالم ازو گمراہ تر، تو فرماتے ہیں جو حق تعالیٰ کو چھوڑ کر اس کے غیر میں مبتلا ہے، وہ چیزیں جہاں اس کو حق سے چھڑا کر دنیا میں مبتلا کرنے کی طرف مائل کیے ہوئے ہیں، فرماتے ہیں کیس در عالم ازو گمراہ تر، اس دنیا میں اس سے زیادہ گمراہ کوئی بھی نہیں ہے۔ جو اپنی حقیقت سے ہٹ گیا، پردے میں آ گیا، اب فرماتے ہیں اس جیسا گمراہ کوئی نہیں ہے۔ تو دنیا میں، اس عالم میں سب سے بڑھ کر اگر کوئی گمراہ ہے تو وہی ہے جو حق سے ہٹ چکا ہے، حق تعالیٰ سے ہٹ چکا ہے، اس کے راستے سے ہٹ چکا ہے، اس کے دوستوں کے راستے سے ہٹ چکا ہے، اس کے ماننے والوں کے راستے سے ہٹ چکا ہے، اس کے چاہنے والوں کے راستے سے ہٹ چکا ہے۔ فرماتے ہیں جس کو دیکھو کہ اس کے راستے سے ہٹ چکا ہے، تو سمجھ لو کہ دنیا میں اس سے زیادہ گمراہ کوئی نہیں۔ تو پھر فرماتے ہیں اے برادر ترک عز و جاہ کن، تو اے میرے بھائی، اے میرے روحانی بھائی، کیا کر
یہ جو مقام و مرتبہ تو چاہتا ہے نا، اس کو چھوڑ دے، یہ کسی کام کا نہیں ہے۔ کام کیا کر، خیش را شائستہ درگاہ، خود کو حق تعالی کی بارگاہ کے قابل بنا، اس کے راستے پہ چلنے والوں جیسا بنا، اس کے دروازے، اس کی چوکھٹ پر جو بیٹھے ہوئے ہیں، جو اس کے دوست ہیں، جو اس کے ولی ہیں، جو اس کے محب ہیں، جو اس کے عابد ہیں، جو اس کے زاہد ہیں، ان جیسا خود کو بنا۔ اور افہمت ہیں عز و چاہت سر بپستی می کشد، یہ جو ظاہری مقام و مرتبہ ہے یہ دراصل پستی ہے، یہ جو تمہیں بلندی نظر آ رہی ہے یہ تمہارا شعوری فطور ہے، یہاں تم الٹ دیکھ رہے ہو، جو تمہیں لگ رہا ہے کہ یہ ایک عروجی پن ہے، یہاں مجھے بلندی حاصل ہوگی، دراصل وہ الٹ ہے، وہ پستی ہے، حقیقت میں وہ پستی ہے، جسے تو اپنی ذہنی سطح پر عروج سمجھ رہا ہے، اصل میں وہ زوال ہے۔ تو فرماتے ہیں اس کی طرف نہ جا، اور مرترا برتن پرستی می کشد، خود کو یہاں تن آسانی میں نہ ڈال، اپنے نفس کے پیچھے نہ بھاگ، جب تو اس کے پیچھے بھاگے گا تو تباہ ہو جائے گا۔ تو کیا کر، خار گردد ہر کے باشد جہ جوئی، جو بھی یہاں منزلت چاہتا ہے، دنیاوی سطح پر عروج چاہتا ہے، مقام و مرتبہ چاہتا ہے، فرماتے ہیں وہ ذلیل ہوگا، ضلالت اس کا مقدر ہے۔ جس نے مادی اشیاء کی طرف اپنا رخ موڑ لیا تو سمجھ لو کہ ذلت اس کا مقدر ہو گئی۔ تو اب کیا کہہ رہے ہیں کہ اے برادر قرب یاں درگاہ جو، اس کا قرب تلاش کر، اس کی جو بارگاہ میں رسائی کیسے حاصل کرنی ہے، اس کا قرب کیسے حاصل کرنا ہے، اس کی جستجو میں رہ، وہ جستجو کر، اور پھر کیا کر، نفس سے در تر کے ہوا مسکین بھوت، جب تو نفس سے اس کی خواہشات کو چھڑوا لے گا تو پھر یہ مسکین ہو جاتا ہے، پھر یہ عاجز آ جاتا ہے، عاجز ہو جاتا ہے، تو یہی اس کا علاج ہے۔ گو شمال نفس نادائیں بود، اس نفس کی، یہ جو نادان نفس ہے، اس کی سزا ہی یہی ہے کہ اس سے اس کی خواہشات کو چھڑواتا رہے، اور کیا کر، چون دلت از یاد حق ایمن بود، خود کو اس کی یاد میں مبتلا رکھ، خود کو اس کی یاد میں وابستہ رکھ، وہاں جوڑے ہوئے رکھ، وہاں دائم حضوری میں رہ، وہاں جو تمہیں حضور چاہیے اس کو حاصل کر، اور جب یہ تو حاصل کر لے گا تو نفس کے امارہ کے ساکن، پھر تمہارا نفس اس کے سامنے نہیں ٹھہر سکتا، پھر وہ زیادہ دیر اس کے سامنے نہیں ٹھہرے گا۔ جب تمہاری توجہ اللہ ہوگی، تمہیں وہ حاصل ہو جائے گی، وہاں حضور حق جو ہے وہ تمہیں حاصل ہو جائے گا، تو پھر جو تمہارا نفس ہے وہ ساکن ہو جائے گا، وہ تمہارے سامنے نہیں ٹھہر سکے گا۔ اور فرماتے ہیں کہ جب یہ نعمت، یہ دولت، یہ انعام تم پر ہو جائے گا تو پھر کیا کر، ہر کے او را تکیہ برسانے بود، پھر اس کے اوپر تکیہ کر، پھر وہاں ٹھہر جا، پھر اس سے امید رکھ کہ وہ وہاں جو بھی عطا کرے گا وہ خوب سے خوب تر ہوگا، وہ اچھے سے اچھا ہوگا۔ اب جب تو وہاں اس کے اوپر تکیہ کر لے گا، وہاں ٹھہر جائے گا، جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، جو تمہارا خالق ہے، تو اب کیا ہوگا، در جہاں بلقمہ کانے، پھر تو ایک لقمے پر بھی جو ہے قانع ہو جائے گا، قناعت کرنے والا ہو جائے گا، یعنی کہ اس کی طرف سے جو بھی مل رہا ہے وہ میرے لیے کافی ہے۔
اب وہ میرا شعور جو ہے وہ وہاں بھٹک نہیں رہا، وہ کسی لالچ میں نہیں پڑ رہا، کسی حرص میں مبتلا نہیں ہو رہا، وہ اپنی جبلی خواہشات کے پیچھے نہیں بھاگ رہا، کہ مجھے کسی مادی خواہشات کے پیچھے نہیں بھاگ رہا کہ یہ چیز مجھے حاصل ہو جائے، وہ چیز مجھے حاصل ہو جائے۔ تو وہ طرح طرح کی خواہشات سے بھی باہر نکل آتا ہے۔ وہاں جو قناعت ہے وہ انعام کے طور پر اسے عطا کر دی جاتی ہے، وہ قانے بن جاتا ہے کہ جتنا حق تعالیٰ نے اسے عطا کر دیا ہے وہ اس میں خوش ہے، وہ چاہے ایک لقمہ ہی کیوں نہیں ہے، وہ ایک لقمے میں بھی راضی ہے، وہ اسی میں ہی زندگی بسر کرنے کے لیے راضی ہے۔ تو اب فرماتے ہیں کہ اکتفا بر روزیے ہر روزہ کن، یہ ہمارے آج کے موجودہ دور کے لیے بات جو ہے وہ جیسے کہ ہر طرح کے لوگ جو ہیں ان کو اس بات کو ذہن نشین کر لینا چاہیے۔ یہ بہت کام کی بات ہے۔ ہم ماحول میں دیکھتے رہتے ہیں، لوگ شکوے شکایات جو ہیں وہ کرتے رہتے ہیں کہ ہماری جو رزق ہے وہ ہمیں کم مل رہا ہے، ہماری رزق روٹی جو ہے وہ کم ہے اور ہمارا اس میں گزارا نہیں ہو رہا۔ تو یہ چیزیں جیسے کہ ان کے لیے ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ جو بھی تمہیں روزی مل رہی ہے، رزق مل رہا ہے روزانہ کی بنیاد پر، ہر روز جو بھی تمہیں رزق مل رہا ہے، اکتفا بر روزی ہر روزہ کو، اس جو بھی روزی تمہیں مل رہی، رزق مل رہا ہے، اس کو لے اور اس پر خوش رہے۔ اور پھر فرماتے ہیں گر نہ داری از خدا در یوزق، اگر نہیں مل رہی تو پھر خدا تعالیٰ کے دروازے پر، اس کی چوکھٹ پر آ جائے اور پھر اپنا جو اپنے ہاتھ جو ہیں، اپنی جھولی جو ہے وہ پھیلا، اپنے ہاتھ جو ہیں وہ دراز کر اور اس سے مانگ کہ یا اللہ مجھے میری روزی عطا فرما، مجھے میرا رزق عطا فرما۔ تو اس میں میرا ظاہری رزق بھی مجھے عطا فرما، میرا باطنی رزق بھی عطا فرما۔ اور اس میں فرما رہے ہیں کہ جو بھی ریاضت، عبادت، مجاہدے کی بنیاد پر جو تمہیں انعام مل رہا ہے، روزی مل رہی ہے، رزق مل رہا ہے، باطنی رزق جو ہے وہ بھی جو مل رہا ہے تو اس کو قبول کر، ظاہری طور پر بھی جو مل رہا ہے اس کو قبول کر، اور اگر نہیں مل رہا ظاہری طور پر بھی تو اس کے در پر آ جا، اس کی چوکھٹ پر آ جا، وہاں دست طلب جو ہے وہ دراز کر، وہاں جو اپنی جھولی جو ہے وہ پھیلا دے اور پھر اس سے مانگ، چاہے وہ ظاہری طور پر رزق مانگ رہا ہے چاہے باطنی طور پر، تو دونوں سطحوں پر جو ہے وہ اپنا رزق جو ہے طلب کر، اور اس طریقے سے یہ ریاضت اور عبادت کرتا رہے۔ یہی وہ اصول ہیں، یہی وہ راستہ ہے جس کے ذریعے سے تو حق تعالیٰ کا قرب جو ہے وہ حاصل کر سکتا ہے، اس کے پیاروں میں شامل ہو سکتا ہے، اس کے جو بندے ہیں ان میں شمار تمہارا ہوگا۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ پاک حضرت شیخ فرید الدین عطار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیض و برکات جو ہیں وہ ہمیں سمیٹنے کی توفیق عنایت فرمائے اور ہمیں بھی اپنے پیاروں کی صحبت اور سنگت نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔